اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صلاۃ کسوف۔ نماز کسوف کسے کہتے ہیں؟ نماز کسوف ایسی نماز کو کہتے ہیں جو گرہن کے وقت پڑھی جائے۔ گرہن سورج کو بھی لگتا ہے اور چاند کو بھی لگتا ہے۔ ایک حدیث سے دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1043 پہ ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا۔ بعض لوگ کا کہنا ہے ان کی وفات کی وجہ سے گرہن لگا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرہن کسی کی موت تو حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کی موت اور زندگی کا تعلق گرہن سے نہیں ہوتا، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے، جب گرہن لگے تو نماز پڑھا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں نماز کسوف کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نماز کسوف کیسے پڑھیں گے؟ نماز کسوف کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہوتی، امام 2 رکعت نماز پڑھے، ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 قیام کرے، قرات، رکوع اور سجدے طویل کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1052 پہ ہے۔ یہ تھا نماز کسوف کا طریقہ۔ اب دیکھتے ہیں نماز کسوف میں کتنے رکوع کیے جائیں گے۔ نماز کسوف میں ایک رکعت میں 2 رکوع کیے جائیں گے اور 2 رکوع کے درمیان قرات کی جائے گی۔ کسوف کے موقع پر استغفار، صدقہ، تکبیر اور دعا کرنی چاہیے۔ نماز کسوف بعد جماعت ادا کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1052 پہ ہے۔ نماز کسوف میں قرات کس طرح کرنی چاہیے؟ نماز کسوف میں قرات بلند آواز سے کرنی چاہیے۔ کیا نماز کسوف کے بعد خطبہ ہوگا؟ نماز کسوف کے بعد خطبہ مسنون ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1052۔ اب دیکھیں کیا نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت کہی جائے؟ نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت ثابت نہیں ہے، لیکن نماز کسوف بعد جماعت ادا کرنی ہے اور قرات بلند کرنی ہے، اور نماز کسوف کے بعد خطبہ مسنون ہے۔ کسوف اور خسوف۔ خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو۔ ابھی ہم نے پڑھا نماز کسوف کا طریقہ، اور اب ہم دیکھیں گے دونوں کا کمپیریزن کا مقصد کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1048 پہ ہے۔ اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو سورج اور چاند دونوں کو جو گرہن لگتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور کسی کی موت و حیات سے ان میں کوئی گرہن نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب کسوف یعنی کہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھنی چاہیے، اور اس کا میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا، نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے ادا کرنے ہیں، قرات کیسے کرنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، قرات بلند آواز میں کرنی ہے، خطبہ مسنون ہے، اقامت اور اذان اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اب دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں جب سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے تو بہت ساری ایسی جو ہے نا مسکنسیپشنس بتا دی گئی ہیں، لیکن ہمیں کہیں بھی حدیث میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ جو کرنے والا کام ہے وہ استغفار کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے جو ہے نا ٹاپک کا اینڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔